انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فساد سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم و عبادت اور زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ پر دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا۔ اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور ان سے پہلے لپک لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اس طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں تک پہنچا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ یہ قدرت اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اس طرح اسے حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، بے شک زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ جب تک تو انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ اور ہر مخلوق میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں، اور میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار رہوں گے۔ جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت مٹھی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ کس کے لیے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی، ان کے واسطے ثواب بھی ہوگا اور عذاب بھی۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تم مجھ سے مٹی نہ اٹھائے، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور عرض کیا، الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی، یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کر دیا گیا، جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، جگہ جگہ خلل ہیں۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح، اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے بدن میں
سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوش اور ہڈیوں کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتوں کو دیکھے اور اس میں سے بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوع انسان یہ نہ کہنے لگے ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکالی جیسے کنگھی کرنے کے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میں میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ وہ دوزخیوں جیسے ہی عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا ہوگا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اس عمل پر مر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی 40 سال عمر کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، بس یہی انکار ان کی نسل میں رچ بس گیا کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غیر سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین بھی گواہ بننے میں تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی اتنی کثرت دیکھی تو پوچھا ہے پروردگار عالم یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا اور کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دیا گیا، چیزوں کی خاصیتوں کا علم دیا گیا۔ یہ علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اللہ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور پھر ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے کیونکہ بشری ضروریات کا انہیں کچھ علم نہیں تھا، یہ انہیں چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
آپ نے تمام چیزوں کے نام اور خواص بتائے۔ تب پروردگار نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو رائندہ درگاہ ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے دیں کہ جس دن اٹھائے جائیں، یعنی مار دیے جائیں، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات بھی سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی رہے گا۔ شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا، اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ خوب کھاؤ، خوب پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسرت محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہونا اور دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ اس کے سوال میں جواب میں شیطان نے کہا کہ موت کی کیفیت بتائے۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ اب شیطان نے کہا، ایسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں ایک دوسرے کا بدن نظر آنے لگا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کے ساتھ حجرہ اسود تھا، وہ جنتی درختوں کے پتے تھے اور ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، اس سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا، وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایت میں ہے کہ آپ کتنا عرصہ تک روئے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان کے الفاظ میں یہ دعا مانگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ پھل کھانے والا سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا اور آپ نے وہاں لکھا پایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود پوچھا، آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ
قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے. حضرت حوا بھی وہیں آ گئی. رنج و غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان تک نہ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا اور اسی لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا، تصاویر کی مشہور ہو گیا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا کہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے. اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی. ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورت میں پیدا ہونے لگے. جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا.